مولانا عادل خان اور ڈرائیور کی ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات جاری. جائے وقوع سے برآمد 9mm گولیوں کے خول فرانزک کے لیے بھجوا دیے گئے. جیو فینسنگ مکمل. ہمراہ آوروں کے تعاقب کے بعد مولانا عادل کو شاپنگ سینٹر کے قریب نشانہ بنایا. ملزمان فائرنگ کے بعد سڑک پار کر کے فرار ہوئے. CCTV ویڈیوز کی مدد سے حملہ آوروں کی نشاندہی کی کوشش. پینٹ شرٹ میں ملبوس ملزم نے کالا ہیلمٹ پہن رکھا تھا. قاتلانہ حملے میں شہید مولانا عادل خان جامعہ فاروقیہ میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں علماء، سیاسی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. وزیر اعظم کی مولانا عادل کی ٹارگٹ کلنگ کی مذمت. کہتے ہیں بھارت پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کی کوشش میں مصروف ہے. آرمی چیف کا بھی مولانا عادل کے قتل پر اظہار افسوس. بولے مجرموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کریں گے. PDM کی حکومت مخالف تحریک میں اصل چیلنج مذہب کارڈ کا استعمال ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کے ڈنڈا بردار جلوس اور مذہبی جذبات سلگانے کی کوشش ہے. اپوزیشن کی تحریک سے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوگا. اقدام کو انتشار کا استعارہ ہی سمجھا جائے گا. ان کا یہ غرض ہے کہ کسی طریقے سے انہوں نے PDM کی موومنٹ کو کامیاب کرنا ہے. 18 تاریخ کو اگر PDM کا جلسہ ہے اس سے پہلے یہاں پہ گندم کا بحران پیدا کر دینا ہے، آٹے کے ریٹ بڑھا دینے، چینی کے ریٹ بڑھا دینے، عوام کو پانی جیسی سہولیات جو ہے وہ فراہم نہیں کرنی ہے. اگر دودھ بھی مہنگا ہو جاتا ہے تو وہ پیغام ایسے دیا جاتا ہے کہ جیسے وفاقی حکومت ذمہ دار ہے. اگر یہاں پر دالیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کیا سبزیوں کا ریٹ کنٹرول کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ یہاں کے کمیشنز کی ذمہ داری ہے. بلاول جو ہیں وہ 2 دن بیٹھتے ہیں کراچی کے اندر اور ہفتے میں باقی 5 دن گزارتے ہیں دبئی کے اندر. سندھ حکومت عوام کے دلوں میں نفرت کے بیج بو رہی ہے. خرم شیر زمان کہتے ہیں زراعت صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. آٹا مہنگا، دودھ کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں. سندھ حکومت عوام کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں ناکام ہو چکی. بلاول 2 روز کراچی، ہفتے میں 5 دن دبئی ہوتے ہیں. بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نمٹنے کے لیے حکومت کا ایکشن پلان تیار. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اس ہفتے صورتحال پر میٹنگ کروں گا. آئندہ اتوار ٹائیگر فورس کا اجلاس لاؤں گا. اشیاء خورنوش کی قیمتیں چیک کرنے کا ٹاسک دوں گا. آٹا، گھی، چینی اور دالوں کے نرخوں کی نگرانی کی جائے گی. ٹائیگر فورس اپنے پورٹل پر مہنگائی کی معلومات فراہم کرے گی. نام کے سستے اتوار بازاروں میں بھی مہنگائی کے چرچے. سبزیوں کی نخرے آسمان پر. ہرے مسالے کی قیمتوں میں بھی اضافہ. آلو کی قیمت 100 روپے فی کلو تک جا پہنچی. پیاز، ٹماٹر، لیموں اور ادرک خریدنے کے لیے بھی لال نوٹ درکار. پھل بھی غریب آدمی کی پہنچ سے باہر. مرغی کے گوشت کی قیمت بھی آسمان پر. پنجاب میں آٹا نایاب، سندھ میں دیگر صوبوں سے مہنگا. انتظامیہ گرہ فروشی روکنے میں ناکام. شہریوں کی دہائیاں. چیئرمین NCOC کا کرونا کے بڑھتے کیسز پر اظہار تشویش. گزشتہ ہفتے ملک میں کرونا کیسز کی شرح 2% سے زیادہ رہی. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں اس سے پہلے 6 ہفتوں تک انفیکشن ریٹ 2% سے کم تھا. ملک بھر میں انتظامیہ کو حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. کامیابی عوام کے تعاون سے ہی ممکن ہے. اسلام آباد، کراچی اور آزاد کشمیر میں منی اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے. مہلک وبا کو کنٹرول کرنے کا مشن. اسلام آباد انتظامیہ کا ایکشن. شہر اقتدار کے 3 سیکٹرز کی چند گلیاں سیل. علاقے میں 32 ریسٹورنٹس، 47 دکانیں اور 1 ورک شاپ بھی واقع ہے. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر متعدد شادی ہالز کو نوٹس اور جرمانے. لاہور کی معروف شاہراہ پر 2 شاپنگ مالز اور جوہر ٹاؤن میں 1 ریسٹورنٹ سیل. پشاور کے ڈھکی نال بندی بازار کو بھی سیل کر دیا گیا.
में मजीद 12 अफराद जाँ बहक, 666 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में वबा से अब तक 6570 मरीजों का इंतकाल। मुतासरीन 3,18,932 तक जा पहुंचे। सिंध में 1,40,131, पंजाब में 1,0687 बीमार, KPK में 38,329, बलोचिस्तान में 15,520 वायरस का शिकार। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 3,03,458 हो गई। नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत के मुकदमे में नया मोड़। साबिक वजीर आजम के खिलाफ दीगर नामजद अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तहकीकाती टीम ने मुद्दई बदर रशीद का बयान कलमबंद कर लिया। मरियम नवाज और राजा फारूक हैदर समेत दीगर के खिलाफ शवाहिद न मिलने पर कार्रवाई रोक दी गई। मुकदमे की बाकी तफ्तीश इंसाफ के तकाजों के मुताबिक मुकम्मल की जाएगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मौक़िफ़। दीरीना दुश्मनी पर कत्लो गारत गरी का सिलसिला न रुका। कोहाट में मुखालिफिन की गाड़ी पर फायरिंग, गोलियों की जद में आकर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। शक्करगढ़ में जमीन के तनाज़े पर फरीकैन में तसादुम, 12 अफराद जख्मी। जिनसी दरिंदे बेलगाम, मासूम फूलों को तहफ़्फ़ुज़ न मिल सका। चिश्तिया में ओबाश की 8 साला बच्चे से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। मुतासरा बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। दीपालपुर में नौजवान की 6 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश नाकाम, मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। आर्मीनिया और आज़रबाईजान में घुमसान का रंजानी। आर्मीनियाई फौज का नया मिसाइल हमला, 7 अफराद हलाक, 33 जख्मी। नगोर्नो कराबाग से दस्तबरदार नहीं होंगे। जंग बंदी आर्जी थी, मुस्तकिल नहीं। आज़रबाईजान के हुकाम का बयान। 27 सितंबर से जारी झड़पों में अब तक 500 के करीब हलाकतें हो चुकी। कोरोना की दूसरी लहर से दुनिया भर में तबाही जारी। वबा से 3,77,00,000 मरीज, हलाकतें 10,78,000 हो गई। भारत में 71 लाख से ज्यादा मुतासरीन, अमवात 1,09,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 80 लाख के करीब कोरोना से बीमार, 2,20,000 लुक़्मे अजल बन चुके। ब्राजील में 51 लाख वायरस का शिकार, मजमूई अमवात 1.5 लाख से तजावुज कर गई। जो बाइडेन को सदारत मिली तो अमेरिका सोशलिस्ट मुल्क बन जाएगा। अमेरिकी सदर का कोरोना से सेहतयाबी के बाद पहला खिताब। डेमोक्रेटिक वोटर्स भी जो बाइडेन के ख्यालात से आगाह नहीं हैं। हरीफ सदारती उम्मीदवार का ट्रंप के अवाम में आने पर इज़हार तशवीश। कहते हैं अमेरिकी सदर नए टेस्ट के बारे में आगाह करें। अमेरिकी रियासत लुजियाना में समुद्री तूफान डेल्टा से तबाही, तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए, घरों को भी नुकसान। 6 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के करीब 2 छोटे तैयारे टकरा गए। फजाई हादसे में 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक। एक जहाज का मलबा रिहायशी इलाके, दूसरे का आबादी से दूर गिरा। तैयारे टकराने की वजह मालूम न हो सकी, हुकाम की तहकीकात जारी। थाईलैंड में बस और ट्रेन में हौलनाक तसादुम, हादसे में 17 अफराद हलाक हो गए, दर्जन से जायद जख्मी जेरे इलाज। ट्रेन और बस के टकराने का जिम्मेदार कौन? हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जिम्बाब्वे के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां, मेहमान टीम के वक्त का कजाफी स्टेडियम का दौरा। पीसीबी मेडिकल पैनल ने जिम्बाब्वियन हुकाम को बायोसिक्योर माहौल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। गैर मुल्की वफ्द पीर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट, मंगल को रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा करेगा।
ایگا سویٹیک نے فرینچ اوپن وومنز ٹائٹل جیت لیا۔ 19 سالہ پولش ٹینس اسٹار کی فائنل میں امریکی حریف صوفیا کینن کو شکست۔ ایگا سویٹیک کا یہ پہلا گرینڈ سلیم ٹائٹل ہے۔ مینز ایونٹ میں آج رافیل نڈال اور نوواک والد کو نقل کر کے کھیل کے داؤ بیچ سواری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے ڈبل سواری پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کراچی میں ایک ماہ کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ محکمہ داخلہ سندھ نے ڈبل سواری پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں ایک ماہ کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، جبکہ محکمہ داخلہ سندھ نے ڈبل سواری پر پابندی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ کراچی میں ایک ماہ کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ اس حوالے سے محکمہ داخلہ سندھ نے ڈبل سواری پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ کراچی میں ایک ماہ کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ سیون نیوز صبا خان سے۔ جی صبا، بتائیے گا اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ جی بالکل، گزشتہ روز مولانا کا جو حملے میں قتل ہوا، اس دلخراش واقعے کو دیکھتے ہوئے محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ اس ڈبل سواری کے پابندی کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور یہ ڈبل سواری پر پابندی جو ہے تقریباً ایک ماہ تک کے لیے جاری کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صبا خان، اب ہمیں اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رہی تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایک ماہ کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ مولانا عادل اور ڈرائیور کی ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات جاری ہیں۔ جائے وقوع سے برآمد 9mm گولیوں کے خول فرانزے کے لیے بھجوا دیے گئے۔ جیو فینسنگ مکمل، حملہ آوروں نے تعاقب کے بعد مولانا عادل کو شاپنگ سینٹر کے قریب نشانہ بنایا، جبکہ ملزمان فائرنگ کے بعد سڑک پار کر کے فرار ہوئے۔ سی سی ٹی وی ویڈیوز کی مدد سے حملہ آوروں کی نشاندہی کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ملزم نے کالا ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ آپ کو بتا رہی ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی نشاندہی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مولانا عادل اور ڈرائیور کی ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات جاری ہیں۔
جائے وقوع سے برآمد 9mm گولیوں کے خول فرانسے کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ جیو فینسنگ مکمل کر لی گئی، جبکہ حملہ آوروں نے تعاقب کے بعد مولانا عادل کو شاپنگ سینٹر کے قریب نشانہ بنایا۔ ملزمان فائرنگ کے بعد سڑک پار کر کے فرار ہوئے۔ سی سی ٹی وی ویڈیوز کی مدد سے حملہ آوروں کی نشاندہی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قاتلانہ حملے میں شہید مولانا عادل خان جامعہ فاروقیہ کراچی میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ نماز جنازہ میں علماء، سیاسی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مولانا عادل اور ڈرائیور کی ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جائے وقوع سے 9mm گولیوں کے خول برآمد، جیو فینسنگ مکمل کر لی گئی۔ حملہ آوروں نے مولانا عادل کو شاپنگ سینٹر کے قریب نشانہ بنایا تھا۔ ملزمان فائرنگ کے بعد سڑک پار کر کے فرار ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جامعہ فاروقیہ کے محتمم مولانا عادل خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور انہیں اپنے والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ جامعہ فاروقیہ ہب میں ادا کی گئی ہے، جس میں شرکت کے لیے لوگ قافلوں کی صورت میں پہنچے تھے۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جامعہ کے اندر طلبہ اور اعتراف میں پولیس کی سیکیورٹی تعینات کی تھی۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں گزشتہ روز نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں جامعہ فاروقیہ کے محتمم مولانا عادل خان ڈرائیور سمیت جاں بحق ہو گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق مولانا عادل کا ایک ساتھی خریداری کے لیے گاڑی سے اترا اور اسی دوران موٹر سائیکل سوار نامعلوم دہشت گرد مولانا عادل پر دائیں جانب سے حملہ آور ہوئے۔ 4 گولیاں مولانا عادل کے سر اور چہرے پر لگیں اور ایک بازو میں لگی۔ مولانا عادل کے سر اور چہرے پر لگنے والی گولیاں موت کا سبب بنی۔ مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان کی عمر 63 سال تھی اور وہ عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان مرحوم کے بڑے صاحبزادے تھے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ مولانا طاہر اشرفی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج صبح وفاقی وزیر محترم جناب بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب سے اور حکومت کے ذمہ داران سے میرا رابطہ بھی ہوا۔ محترم اعجاز شاہ صاحب سے ایک تفصیلی ملک کے موجودہ حالات پر ہم نے تبادلہ خیال بھی کیا اور آئندہ کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں اس پر بھی غور و خوض کیا گیا ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو شر پسند عناصر ہیں، دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، ان کے لیے کہیں پر کوئی نرمی کا معاملہ نہ ہے نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ 70% سے زائد آپ صاحب جو مجرمین ہیں جنہوں نے توہین یا تکفیر کی ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، باقی بھی جلد گرفتار ہوں گے انشاءاللہ۔ پنجاب کے اندر محرم الحرام کے دوران 22 FIR ہوئی تھی، 22 کے مجرم گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہم نہ کسی کو اس ملک میں اصحاب رسول و اہل بیت کی توہین کرنے دیں گے، نہ کسی کو تکفیر کرنے دیں گے، لیکن یہ جو واقعہ ہے کل کا، یہ بڑا واضح اشارے دے رہا ہے کہ بھارت جس کو افغانستان میں ایک بری شکست کا سامنا ہوا، کیونکہ بھارت نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان کے امن مذاکرات میں پاکستان کا کوئی کردار ہو، وہ افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے تواتر سے یہ چیز دیکھی ہوگی اور یہ ہماری اطلاعات ہیں کہ بھارت کے اندر بیٹھ کر ان کے تھنک ٹینک 2 چیزوں کو پاکستان میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک پاکستان کی فوج اور ایک پاکستان کا مذہبی طبقہ، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاک فوج جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے اور علماء جو ہیں وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، لہذا
ایک جنگ خواہ وہ سوشل میڈیا پہ شروع کی جائے، وہ پاک فوج کے بھی خلاف ہے اور وہ فرقہ وارانہ تشدد کے لیے بھی ہے۔ پچھلے دنوں ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلایا گیا ایک مکتبہ فکر کے حوالے سے، اس کی تکفیر کے حوالے سے۔ جب اس کی تفصیلات جمع کی گئی تو پتہ چلا کہ 90% اس ٹرینڈ کو چلانے والے ہندوستان سے تھے، 90%، اور بعض دیگر ممالک سے اور پاکستان سے اس میں یعنی 5,500 کے قریب اس میں لوگوں نے اس کو کلک کیا، اس میں سے 60 یا 70 پاکستان سے تھے، باقی سارے کے سارے جو تھے دیگر ممالک سے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم یونین کونسل کی سطح پر انٹرفیتھ ہارمنی کونسل قائم کر رہے ہیں جو مرکز تک لے کر جائیں گے، اور جو ربط ہے، ایک گیپ ہے جو اس کو ختم کیا جائے گا علماء کا اور مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں کا انتظامیہ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ۔ اسی طرح متحدہ علماء بورڈ نے اب تک 106 کیسوں کے فیصلے کیے ہیں۔ میں آج آپ کے ذریعے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں ماں باپ سے بھی، خطباء سے بھی، کہ جذباتی اور پرتشدد، اور عوام الناس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا خطیب ذاکر اور واعظ جو فرقہ وارانہ تشدد پہ مبنی تقریر کرے، عوام خود کھڑے ہو جائیں گے، ہم نہیں سننا چاہتے، عوام اسے اسٹیج سے نیچے اتار دے۔ اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہم ملک کے اندر فرقہ وارانہ منافرت نہیں چاہتے، تو کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ یہاں پر تشدد پھیلائے۔ اور یہ تشدد پھیلانے والے یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ان کا پاکستان سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اپنے وطن کے لیے علماء اور مشائخ نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، ہماری فوج نے، ہماری عوام نے، ہماری مساجد، ہماری امام بارگاہیں، چرچ، سکول، ہماری صحافی برادری کے دوست، ہماری پولیس، ہماری فوج، ہم آئندہ بھی قربانیاں دے کے اپنے وطن کا استحکام جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ پاکستان میں آج آپ کو چاروں مکاتب فکر کے یہاں نمائندے نظر آ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کراچی بھی جا رہے ہیں، اور وفاقی سطح پر بھی جو ہے علماء مشائخ کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ میں یہاں پر بطور معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان کے شکریہ ادا کرتا ہوں کراچی کے علماء و مشائخ کا کہ آج پرامن انداز سے وہاں پر آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ تھے جنازے میں، لیکن وہاں کوئی کسی نے پتھر بھی کسی جگہ نہیں مارا۔ یہی ہمارا رویہ ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا اخلاق ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم باہمی اتحاد سے اس سلسلے کو آگے رکھیں گے۔ قاتل جو ہے وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ بہت ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کا کل کا واقعہ جو ہے وہ بھارت اور اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو معاون ہیں، جو پاکستان میں عدم استحکام کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے کے سارے ڈانڈے اسی کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ براہ راست پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ۔ دوسری طرف اس قسم کی گورنمنٹ کے اندر سے اشارے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیکٹیرین ویو پھیلنے کو جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے متعدد مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو جائیں فرقہ واریت کے خلاف۔ پاکستان جا کس طرف رہا ہے؟ کیا خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہاں پر کس طریقے سے آپ حکومت کا حصہ ہے، اور مذہبی فرقہ واریت کس طریقے سے یہاں ڈیفیوز کی جائے گی اتنے بڑے عالم کے قتل ہونے کے بعد؟ دیکھیے، آج کا جو ان کا جنازہ ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہے سب کو کہ ہم امن چاہتے ہیں،
آپ تمام اکابرین کے گزشتہ رات سے اب تک جو آپ لوگوں نے بیانات چلائے ہیں، آپ کو کہیں نظر آیا ہے فرقہ واریت اس میں؟ محرم الحرام، یہ میں الحمدللہ 35 سال سے ہم اس فیلڈ میں ہیں اور 7.5 سال اس صوبے کا داخلہ امور میرے پاس تھے. جتنا سینسٹیو یہ محرم تھا میں نے اپنی زندگی نہیں دیکھا. دوسرے کے ساتھ تمام مکاتب فکر نے کیا ہے، یہ بھی ایک مثال ہے. اس لیے کوئی طبقہ نہ حکومت کے سامنے مذہبی ہے. پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرافی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ دشمن چاہتا ہے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات پھیلیں. سندھ حکومت کو مولانا عادل کو سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے تھی، لیکن افسوس سندھ حکومت نے ان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی. بھارت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے اور مذہبی منافرت پھیلانے والے رعایت کے مستحق نہیں. وزیر اعظم کی مولانا عادل خان کی ٹارگٹ کلنگ کی شدید مذمت. عمران خان کہتے ہیں بھارت پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کی کوشش میں مصروف ہے. علماء کرام یقینی بنائیں کہ لوگ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کا شکار نہ ہوں. آرمی چیف کا بھی مولانا عادل کے قتل پر اظہار افسوس. جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں مجرموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کریں گے. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی واقعے کی مذمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جامعہ فاروقیہ کے محتمم مولانا عادل خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور انہیں اپنے والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا. نماز جنازہ جامعہ فاروقیہ ہب میں ادا کی گئی ہے، جس میں شرکت کے لیے لوگ قافلوں کی صورت میں پہنچے تھے. سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے. جامعہ کے اندر طلبہ اور اعتراف میں پولیس کی سیکیورٹی تعینات کی تھی. کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں گزشتہ روز نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں جامعہ فاروقیہ کے محتمم مولانا عادل خان ڈرائیور سمیت جاں بحق ہو گئے تھے. رپورٹ کے مطابق مولانا عادل کا ایک ساتھی خریداری کے لیے گاڑی سے اترا اور اسی دوران موٹر سائیکل سوار نامعلوم دہشت گرد مولانا عادل پر دائیں جانب سے حملہ آور ہوئے. 4 گولیاں مولانا عادل کے سر اور چہرے پر لگیں اور ایک بازو میں لگی. مولانا عادل کے سر اور چہرے پر لگنے والی گولیاں موت کا سبب بنی. مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان کی عمر 63 سال تھی اور وہ عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان مرحوم کے بڑے صاحبزادے تھے. پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک میں اصل چیلنج مذہب کارڈ کا استعمال ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کے ڈنڈا بردار جلوسوں اور مذہبی جذبات سلگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپوزیشن کی تحریک سے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوگا. اقدام کو انتشار کا استعارہ ہی سمجھا جائے گا. کراچی میں مولانا عادل قاتلانہ حملے میں شہید. آرمی چیف نے مولانا عادل کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ قابل مذمت ہے. مجرموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کی جائے گی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا واقعہ دشمن کی ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی مولانا عادل خان کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کروانا چاہتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جانتی ہے اور میں گزشتہ 3 ماہ سے ٹی وی پر بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھارت پاکستان میں شیعہ اور سنی عالموں کو قتل کروا کر فسادات کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے.
گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی مولانا عادل کے قتل کی مذمت. عمران اسماعیل اور مراد علی شاہ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں مولانا عادل کے قاتلوں کو نشان عبرت بنائیں گے. عالم اسلام بلند پایا عملی شخصیت سے محروم ہو گیا. مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق کا بھی مولانا عادل کی ٹارگٹ کلنگ پر اظہار افسوس. سندھ حکومت عوام کے دلوں میں نفرت کے بیج بو رہی ہے. خرم شیر زمان کہتے ہیں زراعت صوبائی حکومت کی ذمہ داری. آٹا مہنگا، دودھ کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں. سندھ حکومت عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں ناکام ہے. بلاول 2 روز کراچی اور ہفتے میں 5 دن دبئی ہوتے ہیں. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سندھ حکومت عوام کے دلوں میں نفرت کے بیج بو رہی ہے. خرم شیر زمان کہتے ہیں زراعت صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. آٹا مہنگا، دودھ کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں. سندھ حکومت عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں ناکام ہو چکی. جبکہ انہوں نے کہا کہ بلاول 2 روز کراچی اور ہفتے میں 5 دن دبئی ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ہے جو شہر کے اندر دودھ کے ریٹ کنٹرول نہیں کر سکتی ہے. تو وہ پیغام ایسے دیا جاتا ہے کہ جیسے وفاقی حکومت ذمہ دار ہے. صوبائی حکومت جو کہ ناکام ہوئی ہے، جو کہ فیل ہوئی ہے، جو کہ 12 سال سے اقتدار کے اندر ہے، جس کا صوبے سندھ کے اندر 5واں دور ہے، لیکن ان 5 دوروں کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کو ناکام ہوئی ہے. ان 5 دوروں کے بعد بھی یہ اسکولوں میں تعلیم دینے میں ناکام ہوئی ہے. ان 13 سالوں کے انہوں نے جو ہے صحت پہ خرچ کیا، اس کے باوجود سندھ کے لوگوں کے پاس جو ہے جو علاج کی سہولیات ہیں وہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. یہ ان کا 12واں سال چل رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ شہر کے اندر بلکہ پورے صوبے کے اندر امن و امان کے کیا حالات ہیں. بلاول جو ہیں وہ 2 دن بیٹھتے ہیں کراچی کے اندر اور ہفتے میں باقی 5 دن گزارتے ہیں دبئی کے اندر. 5 دن دبئی میں گزار کر جب کراچی واپس آتے ہیں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور سنا ہے جہاز پکڑتے ہیں اور واپس دبئی نکل جاتے ہیں. ان لوگوں نے کیا ملک کی خدمت کرنی ہے؟ ان کو کیا غرض ہے اس بات سے کہ شہر کے اندر صوبے کے اندر آٹا جو ہے وہ کس قیمت میں مل رہا ہے، صوبے کے اندر جو سبزیاں ہیں وہ کس قیمت کے اندر مل رہی ہیں، صوبے کے اندر عوام کو پینے کا پانی مل رہا ہے، ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں مل رہی ہے. ان کو پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک میں اصل چیلنج مذہب کارڈ کا استعمال ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کے ڈنڈا بردار جلوسوں اور مذہبی جذبات سلگانے کی کوشش ہے. اپوزیشن کی تحریک سے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوگا. اقدام کو انتشار کا استعارہ ہی سمجھا جائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک میں اصل چیلنج مذہب کارڈ کا استعمال ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کے ڈنڈا بردار جلوسوں اور مذہبی جذبات سلگانے کی کوشش ہو رہی ہے. نواز شریف کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں نیا موڑ. سابق وزیر اعظم کے خلاف دیگر نامزد افراد کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. تحقیقاتی ٹیم نے مدعی بدر رشید کا بیان قلم بند کر لیا. مریم نواز اور راجہ فاروق حیدر سمیت دیگر کے خلاف شواہد نہ ملنے پر کارروائی روک دی گئی. مقدمے کی باقی تفتیش انصاف کے تقاضوں کے مطابق مکمل کی جائے گی. اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کا موقف. نواز شریف کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں نیا موڑ. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف درج بغاوت کے مقدمے میں شواہد مکمل نہ ہونے پر کارروائی روک دی گئی. لاہور پولیس کی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے مدعی بدر رشید کا بیان قلم بند کرنے کے بعد مقدمے سے کئی دفعات حذف کر دیں. آئی جی پنجاب انعام غنی کے حکم پر قائم اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے بغاوت کے مقدمے میں نامزد حزب اختلاف کے رہنماؤں کے خلاف تفتیش کا آغاز کیا تھا. ترجمان انویسٹیگیشن ونگ لاہور کے مطابق دفعات ایف آئی آر کی تحریر سے مطابقت نہ رکھنے کی وجہ سے حذف کی اور نامکمل شواہد کے باعث نامزد ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کا کہنا ہے کہ مقدمے کی باقی تفتیش انصاف کے تقاضوں کے مطابق مکمل کی جائے گی. گزشتہ ہفتے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور دیگر نون لیگی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ تھانہ شاہدارہ میں درج کیا گیا تھا. چیئرمین این سی او سی کا کرونا کے بڑھتے کیسز پر اظہار تشویش. گزشتہ ہفتے ملک میں کرونا کیسز کی شرح 2% سے زیادہ رہی. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں اس سے پہلے 6 ہفتوں تک انفیکشن ریٹ 2% سے کم تھا. ملک بھر میں انتظامیہ کا حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. کامیابی عوام کے تعاون سے ہی ممکن ہے. اسلام آباد، کراچی اور آزاد کشمیر میں منی اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہو چکا ہے.
چیئرمین NCOC کا کورونا کے بڑھتے کیسز پر اظہار تشویش۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے ملک میں کورونا کیسز کی شرح 2% سے زیادہ رہی۔ کورونا کی دوسری لہر کے سبب کیسز میں اضافہ ہو گیا، جس کے بعد کراچی، اسلام آباد، آزاد کشمیر میں منی اسمارٹ لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کیا گیا۔ کامیابی پہلے کی طرح عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ 6 ہفتے تک کورونا کیسز 2% مثبت رہے۔ کراچی، آزاد کشمیر میں منی اسمارٹ لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کیا۔ اسلام آباد کے 3 سیکٹرز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں سے کورونا ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ سیکٹر G11-2 اور G73 کے 2 سکولز سیل کر دیے گئے۔ DC اسلام آباد کے مطابق 32 ریسٹورانٹس، 47 دکانیں اور 1 ورک شاپ کو بھی سیل کیا گیا۔ مہلک وبا کو کنٹرول کرنے کا مشن، اسلام آباد انتظامیہ کا ایکشن۔ شہر اقتدار کے 3 سیکٹرز کی چند گلیاں سیل۔ علاقے میں 32 ریسٹورنٹ، 47 دکانیں اور 1 ورک شاپ بھی واقع ہیں، جبکہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر متعدد شادی ہالز کو نوٹس اور جرمانے۔ لاہور کی معروف شاہراہ پر 2 شاپنگ مالز اور جوہر ٹاؤن میں 1 ریسٹورنٹ سیل۔ پشاور کے ڈھکی نال بندی بازار کو بھی سیل کر دیا گیا۔ کورونا کو کنٹرول کرنے کا مشن، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مختلف گلی میں عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے سیکٹر G10-4 کی گلی نمبر 38، 44، 45، 46، 47 اور 48 کو سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ سواں روڈ کی گلیوں کو بھی سیل کر دیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-8-2 کی گلی نمبر 25 اور 29 کو بھی سیل کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سیکٹر G9-4 کی گلی نمبر 85 اور 89 کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں 32 ریسٹورنٹس، 47 دکانیں اور 1 ورک شاپ بھی واقع ہے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر متعدد شادی ہالز کو بھی نوٹس اور جرمانے جاری کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کی ٹیموں نے ان علاقوں سے لوگوں کو قرنطینہ کرنے کے لیے سیمپل لیے تھے۔ ہفتہ کے روز اسلام آباد میں کرونا وائرس کے 88 نئے کیسز سامنے آئے تھے۔ لاہور کی معروف شاہراہ پر 2 شاپنگ مالز اور جوہر ٹاؤن میں 1 ریسٹورنٹ سیل کر دیا گیا، جبکہ پشاور کے ڈھکی نال بندی بازار کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ کورونا سے مزید 12 افراد جاں بحق، 666 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک میں وبا سے اب تک 6570 مریضوں کا انتقال۔ متاثرین 3,18,932 تک جا پہنچے۔ سندھ میں 1,40,131، پنجاب میں 1,06,87 بیمار، KPK میں 38,329، بلوچستان میں 15,520 وائرس کا شکار۔ کورونا سے صحت یاب افراد کی تعداد 3,03,458 ہو گئی۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ مہلک وائرس کے سبب پاکستان میں مزید 12 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اموات کی تعداد 6,570 ہو گئی۔ کورونا وائرس کے باعث پنجاب میں 2,257 اور سندھ میں 2,549 اموات ہو چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اموات کی تعداد 1,263، اسلام آباد میں 188، بلوچستان میں 146، گلگت بلتستان میں 89 اور آزاد کشمیر میں 78 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 667 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ متاثرین کی تعداد 3,18,932 تک جا پہنچی۔ اسلام آباد میں کورونا کیسز کی تعداد 17,296 ہو گئی۔ پنجاب میں 1,06,87، سندھ میں 1,40,131، خیبر پختونخوا میں 38,329، بلوچستان میں 15,520، گلگت بلتستان میں 3,924 اور آزاد کشمیر میں 3,045 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان کے 735 ہسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے سہولیات ہی۔ ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کے لیے وینٹیلیٹر کی تعداد 1,920 ہے۔ ملک میں 132 ٹیسٹنگ لیبارٹریز کام کر رہی ہیں۔ دیرینہ دشمنی پر قتل و غارت گری کا سلسلہ نہ رکا۔ کوہاٹ میں مخالفین کی گاڑی پر فائرنگ، گولیوں کی زد میں آ کر 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ جاں بحق افراد اپنے قریبی عزیز کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔
देरीना दुश्मनी या कोई और मामला, कुहाट में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कुहाट के इलाके नाकबंद में नामालूम अफराद एक गाड़ी पर फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग से 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद जाँ बहक अफराद की लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल, जबकि पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से जाँ बहक अफराद अपने करीबी अजीज की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। इब्तिदाई तफ्तीश की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। मुखालिफिन ने बदला लेने के लिए फायरिंग की। जिनसी दरिंदे बेलगाम, मासूम फूलों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिल सका। चिश्तिया में औबाश की 8 साला बच्चे से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। मुतासरा बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। दीपालपुर में नौजवान की 6 साला बच्ची से ज़्यादती की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार हो गया। आपको बता रहे हैं जिनसी दरिंदे बेलगाम हो चुके हैं, मासूम फूलों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिल सका। चिश्तिया में औबाश की 8 साला बच्चे से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज, जबकि मुतासरा बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब दीपालपुर में नौजवान ने 6 साला बच्ची से ज़्यादती की कोशिश की, जो कि नाकाम बना दी गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम फरार हो चुका है। और आप कुछ बात करेंगे महंगाई की। नाम के सस्ते तवार बाजारों में भी महंगाई के चर्चे हैं। सब्जियों के नखरे आसमान पर, हरे मसाले की कीमतों को भी पड़ लग गए। आलू की कीमत 100 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। प्याज, टमाटर, लीमू और अदरक खरीदने के लिए भी लाल नोट दरकार। फल गरीब आदमी की पहुंच से बाहर। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी आसमान पर। पंजाब में आटा नायाब, सिंध में दीगर सूबों से महंगा है। इंतजामिया गिरा फरोशी रोकने में बिल्कुल नाकाम। शहरियों की जानिब से दुहाइयां दी जा रही हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। कराची की सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत 180 से 185 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्याज की फी किलो कीमत 80 रुपए, आलू 50, मटर 400, बैंगन 120, अदरक 720 और सेब 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी निर्खनामे पर अमल करना नामुमकिन है। सब्जी मंडी के आढ़तियों ने कीमत में इजाफा किया है। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में भी अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल नहीं हो सकी। इस्लामाबाद में आलू 68 से बढ़कर 72 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रहा है। प्याज 58 रुपए फी किलो से बढ़कर 70 और टमाटर की कीमत 96 से बढ़कर 104 रुपए फरोख्त हो रहा है। अदरक 540 और लहसुन 160 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। पेशावर के इतवार बाजार में भी सब्जियों और फलों की कीमतें कम नहीं हो सकी। टमाटर 80 से बढ़कर 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। प्याज 65 से 70, आलू 50 रुपए से बढ़कर 70 रुपए और सेब 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। अंगूर 70 और अनार 180 रुपए में फरोख्त हो रहा है। महंगाई ने फैसलाबाद के शहरियों को भी चकरा कर रख दिया। आटा, चीनी के बाद सब्जियात की कीमतों में भी इजाफे से अवाम परेशानी से दो चार हैं। इसी बारे में मजीद बताएंगे अब्दुल सबूर। जी अब्दुल सबूर, आगाह कीजिएगा। जी हैं, फैसलाबाद से तो मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी अशिया खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को चकरा के रख दिया है। आटा, चीनी के बाद सब्जियात की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। मार्केट में कोई एक सब्ज़ी भी जो है वो 100 रुपये किलो से कम में दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि हफ्तावार लगने वाले सस्ते बाज़ार आज एतवार बाज़ार लगे हुए हैं। हफ्तावार लगने वाले ये सस्ते बाज़ार भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से मैं बताता चलूँ कि मार्केट कमेटी की जानब से अशिया खुरनोश की कीमतें जो है मुकर्रर की जाती हैं। सब्जियात की फहरिस्त जो है, रेट लिस्ट वो जारी कर दी जाती है, मगर इस पर अमल दरामद के लिए कोई ख़ास इकदाम दिखाई नहीं देते। तो दूसरी जानब दुकानदार हजरात का ये कहना है कि मार्केट कमेटी के अफसरान जो है वो ठंडे कमरों में बैठ के ज़मीनी हक़ाइक़ को परखे बिना ही रेट लिस्ट मरतब कर देते हैं, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मार्केट कमेटी की लिस्ट के मुताबिक
आलू की कीमत जो दर्जा अव्वल का आलू है उसकी 76 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन दुकानदार हजरात के मुताबिक उनको ये आलू मंडी से ही 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिले हैं। तो दूसरी जानब मैं बताता चलूँ, प्याज की कीमत मार्केट कमेटी की जानब से 70 रुपये किलो मुकर्रर की गई है और दुकानदार हजरात का ये कहना है कि उनको ये प्याज मंडी से ही 70 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हुआ है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि टमाटर की कीमत 110 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि दुकानदार हजरात के मुताबिक उनको टमाटर ये मंडी से 120 रुपये किलो में पड़ा है, तो वो लिहाजा 130 या 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि अदरक की कीमत 550 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन दुकानदार हजरात के मुताबिक इस रेट पे उनको ये अदरक मंडी से मिला है, लिहाजा वो इसको 600 रुपये किलो में फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। तो दीगर सब्जियों की कीमतें भी इसी तरह जो है उनमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी जो है वह महंगाई के हाथों सताए हुए दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो उधर बढ़ती हुई महंगाई से निपटने के लिए हुकूमत का एक्शन प्लान तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, इस हफ्ते सूरत हाल पर मीटिंग करूंगा। आइंदा इतवार टाइगर फोर्स का इजलास, जबकि अशिया खुर्नोश की कीमतें चेक करने का टास्क दूंगा। आटा, घी, चीनी और दालों के निर्खों की निगरानी भी की जाएगी। टाइगर फोर्स अपने पोर्टल पर महंगाई की मालूमात फराहम करेगी। मुल्क में महंगाई के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान का एक्शन प्लान तैयार। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए फैसलों पर अमल दरामद सुबह से होगा। प्लान के तहत हुकूमती इदारों और रियासती वसाइल के भरपूर इस्तेमाल का फैसला किया गया है। इस ज़मन में टाइगर फोर्स भी इस्तेमाल होगी। टाइगर फोर्स को ज़ख़ीरा अंदाजों की निशानदेही का टास्क सौंपे जाने का इम्कान है। इमरान खान के मुआविन खुसूसी यूथ अफेयर्स उस्मान डार से मुरत मुकम्मल हो गई। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स का बड़ा कन्वेंशन बुलाने की हिदायत कर दी। कन्वेंशन आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगा, जिसमें टाइगर फोर्स के जवान शरीक होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आइंदा हफ्ते के रोज टाइगर फोर्स से कन्वेंशन सेंटर में मुलाकात करूंगा। इस दौरान टाइगर फोर्स अपने इलाकों में रोजाना आटा, दाल, चीनी और घी की कीमतें चेक करे। टाइगर फोर्स के रजाकार अशिया ज़रूरिया की कीमतें रोजाना टाइगर फोर्स पोर्टल में भेजें। इन अशिया की कीमतों के मामले पर बात हफ्ते के रोज होने वाली मुलाकात में करेंगे। आगे बढ़िए, आपको बताएं, थाईलैंड में बस और ट्रेन में हौलनाक तसादुम, हादसे में 17 अफराद हलाक हो गए, दर्जन से ज़ायद जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। ट्रेन और बस की टक्कर का जिम्मेदार कौन? हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। खौफनाक तसादुम हुआ है। थाईलैंड में बस और ट्रेन में हौलनाक तसादुम और हादसे में 17 अफराद हलाक हो गए, दर्जन से ज़ायद जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। ट्रेन और बस की टकराने का जिम्मेदार कौन है? हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। और फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के करीब 2 छोटे तैयारे टकरा गए। फजाई हादसे में 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक, जबकि एक जहाज का मलबा रिहायशी इलाके, दूसरे का आबादी से दूर गिरा। तैयारा टकराने की वजह मालूम ना हो सकी। हुकाम की इस हवाले से तहकीकात जारी है। फ्रांस के शहर पेरिस में 2 छोटे तैयारे आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। वाकया फ्रांस के मगरबी इलाके लोशे से तकरीबन 62 मील की दूरी पर पेश आया। हेड ऑफ फ्रैक्चर का कहना है कि अल्ट्रा लाइट तैयारा किसी को भी जख्मी किए बगैर एक ऐसी इलाके में जा गिरा जहां आबादी नहीं थी। एक जहाज का मलबा रिहायशी इलाके में गिरा, जबकि दूसरे तैयारे का मलबा रिहायशी इलाके से दूर गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले एक तैयारे में 2 जबकि दूसरे तैयारे में 3 अफराद सवार थे, जो मौके पर ही हलाक हो गए और तैयारों में किसी के भी जिंदा बचने की कोई इतलात नहीं है। हादसे के फौरन बाद तकरीबन 50 फायर फाइटर्स और हवाबाजी के माहिरीन तैयारा गिरने वाले मकाम पर पहुंचे थे। तैयारा टकराने की वजह अभी सामने नहीं आई और हादसे की तहकीकात की जा रही है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान में घमसान का रन जारी है। आर्मीनियाई फौज का नया मिसाइल हमला, 7 अफराद हलाक हो गए, 33 जख्मी हुए हैं। नगोर्नो काराबाग से दस्तबरदार नहीं होंगे। जंग बंदी आर्जी थी, मुस्तकिल नहीं। आज़रबाईजान के हुकाम का बयान। 27 सितंबर से जारी झड़पों में अब तक 500 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में जंगबंदी एक दिन भी न चल सकी। दोनों मुमालिक के माबैन फिर झड़पें शुरू हो गईं। आज़रबाईजान हुकाम का कहना है कि काराबाग से दस्तबरदार नहीं होंगे। जंगबंदी आर्जी थी, मुस्तकिल नहीं। रूस
रूस की सालसी पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने गुज़श्ता रोज़ जंग बंदी का ऐलान किया था, लेकिन चंद घंटे के सीज़ फायर के बाद फिर झड़पें शुरू हो गईं। मुतनाज़ रीजन नागोर्नो काराबाख के दारुल हुकूमत में 7 धमाके भी हुए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगाए। आज़रबाईजान का कहना है कि कैदियों और लाशों के तबादले के लिए आर्जी जंग बंदी थी। काराबाख आज़रबाईजान में आर्मीनियाई नस्ल पर मुश्तमिल मुतनाज़ इलाका है, जिस पर आज़रबाईजान का दावा है, जबकि काराबाख की अलहदगी पसंद इंतज़ामिया को आर्मीनिया की हिमायत हासिल है। आज़रबाईजान की हुकूमत का कहना है कि काराबाख का कंट्रोल दोबारा हासिल करने के मौक़िफ़ से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। अभी आपको बताएंगे कि शहर कायद के बासियों ने छुट्टी के रोज़ चिड़ियाघर का रुख कर लिया और चिड़ियाघर आए शहरी जानवरों से महसूस हो रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सेमी न्यूज़ सबा खान से। जी सबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इतवार का रोज छुट्टी मनाने के लिए तमाम फैमिलीज जो हैं शहर की तफरीह गाहों में पहुंच चुकी हैं। इस वक्त मैं चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी फैमिली मौजूद है जो कि हाथी को देखने आए हैं। और यहाँ पे जो हाथी हैं उनका नाम, एक का नाम है मधुबाला और एक का नाम है मलका नूर जहाँ। ये यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उनके वालिदैन मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन में जब चिड़ियाघर बंद था तो ये अपने संडे का दिन कैसे गुजारते थे और जब खुला तो अब ये कैसे गुजार रहे हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। असल में लॉकडाउन के अंदर तो हम लोग घर में ही थे और बच्चों की छुट्टियां भी थी, हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे। अब लॉकडाउन थोड़ा सा ये खुला है तो हम लोग चिड़ियाघर में हैं जो पहले से ज़्यादा अच्छी हालत में है। और माशाल्लाह हर पिंजरों के अंदर जानवर परिंदे अलग अलग जगहों के, अलग अलग नस्ल के, और खाने पीने का इनका काफ़ी ख्याल रखा गया है और काफ़ी साफ़ सुथरी हालत में है चिड़ियाघर। अच्छा, ये बताइएगा कि आप एक घरेलू खातून हैं, इतने दिनों से 6 माह तक तमाम तफरीगा बंद थे, तो सारा दिन घर में रहने के बाद अब जब ये लॉकडाउन के बाद तफरीगा खुला तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बोर हो गए थे हम घर में। यहाँ आने के बाद बच्चों को लेके निकले, संडे ऑफ है इनका तो हम लेके निकले इनको घुमाने फिराने। तो चिड़ियाघर ही है बच्चों के लिए तो ज़्यादा, मगर घर में बहुत बोर हो गए थे लॉकडाउन के दौरान। जी बिल्कुल, इनका क्या है कि कराची का सबसे बड़ा तफरी मकाम चिड़ियाघर है जहाँ पे ना सिर्फ बच्चे बल्कि बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर में संडे को फंडे बनाने के लिए बच्चों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बच्चों की बड़ी तादाद जानवरों की अटकेलियां देखकर खुश हो रही है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद वसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के चिड़ियाघर हूँ। यहाँ पर छुट्टी के रोज़ शहरियों की कसीर तादाद जो है वो छुट्टी को एंजॉय कर यहाँ पर मौजूद है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी जो हैं वो छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। इस जानवरों को देखकर जो है बच्चे काफ़ी महसूस होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आज वो इस टाइम छुट्टी को किस तरह जो है वो एंजॉय कर रही हैं। जी बताइएगा, आज छुट्टी के रोज़ यहाँ पर आप मौजूद हैं, कौन कौन से आपने जानवर देखे हैं और किस तरह? अभी तो हम आए हैं, अभी हमने यहाँ से देखे हैं, मंकीज़ देखे हैं, स्नेक हाउस विज़िट किया है और ईमो देखा है, ऑस्ट्रिच देखा है, लेकिन सूजी नहीं है जिसकी वजह से हमें बहुत एंटरटेनमेंट मिल जाती थी। हमारी वज़ीर आज़म से कहा है कि वो सूजी को जल्दी से वापस बुला लें। और बाकी ओवरऑल बहुत मज़ा आता है। जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत एंटरटेन की ये जगह है, बच्चे बहुत खुश होते हैं और हमें इन्हें लेकर आना चाहिए। सूजी हम सबका फेवरेट था, तो अब हम चाह रहे हैं कि वो दोबारा से आ जाए ताकि हमें फिर से खुशी और हम दोबारा से फिर यहाँ पर आएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि शहरी जो हैं वो बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है सूजी की मौत का इनको बहुत ही बेहद अफसोस हो और वज़ीर आज़म से अपील कर रहे हैं कि सूजी की जगह पर। मोहम्मद वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों ने तफरीही गाँव का रुख कर लिया है। पार्क में बच्चे मनपसंद झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद बताएंगे रिजवान हुंदल। फैसलाबादी भी संडे को फंडे बनाने के लिए तफरी मकामात का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के बड़े पार्क जनाब पार्क में, जहाँ शहरियों की तादाद जो अपनी फैमिली बड़ी तादाद जो फैमिली के हमरा आई है और इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद भी, हम उनसे भी बात करते हैं। जी भाई बताइए, आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, किस तरह इंजॉय कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी संडे का दिन है, आज बच्चों को छुट्टी है स्कूल से, तो हम इनको लेके आए हैं इधर जनाब पार्क में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का दिन गुजर रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह इनका कहना था कि वो बच्चों को लेके पार्क में आए, छुट्टी का दिन है, एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि फैमिलीज़ की बड़ी तादाद आई, यहाँ खाना खाया जा रहा है, बच्चे जो अपनी मनपसंद झूले झूल रहे हैं, बड़े जो है वो उठे खुशगपियाँ कर रहे हैं और वहीं जो है नौजवान वो वॉकिंग ट्रैक पे वॉक करते भी नज़र आ रहे हैं। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया।
7 انٹرٹینمنٹ میں آپ کو بتائیں گے پتھروں کے دور میں دو خبتی خاندانوں کی تہذیب یافتہ ہونے کی تگدو. ہالی ووڈ کی کامیڈی اور ایڈونچر سے بھرپور فلم دی کروٹس 2 کا نیا ٹریلر جاری.